بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرسنل لون کے حوالے سے۔ فیصل بینک آپ کو 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرتا ہے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ پروفیسر ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں یا پھر آپ آرکیٹیکٹ کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ فیصل بینک سے 5 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے قرضے کو کتنی مدت میں واپس کرنا ہوگا، پروسیسنگ فیس کتنی ہوگی، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دوستو یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس قرضے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ میل ہیں، آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیمیل ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، تو آپ پھر بھی اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے والی تفصیل کی جانب۔ یہاں پہ میں چیز ایک اور آپ کے ساتھ مینشن کرتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جو مارک اپ ریٹ ہے دوستو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا میں بھی آپ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے دوستو آپ نے اس کا جو مارک اپ ریٹ ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھ لینا ہے کہ اس کا مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا۔ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ اضافی چیز بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لینا ہے یا 3 لاکھ روپے لینا ہے 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے، تو آپ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھ لینا ہے کہ میرا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا، جو مجھے ایکسٹرا پیسے دینے ہوں گے وہ کتنے دینے ہوں گے۔ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس حوالے سے ایک مرتبہ ان کے ساتھ ڈسکشن کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دوستو ہم چلتے ہیں آگے والی تفصیل کی جانب۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں فیصل بینک کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تمام تر تفصیلات آپ کو دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہاں کے خود بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ یہاں پہ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پرسنل انسٹالمنٹ لونز فار پروفیشنلز۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سیلری پرسن ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، تب بھی آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، مڈل کلاس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، یا پھر آپ بزنس مین ہیں، لیڈ کلاس سے آپ کا تعلق ہے، تب بھی آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، دونوں لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ڈاکٹر حضرات جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، آرکیٹیکٹ کا کام کرنے والے ہیں، انجینئر ہیں، یا وہ تمام پاکستانی جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار انہوں نے شروع کر رکھا ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ 5 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، جس کام کے لیے بھی آپ پیسے لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ پرسنل لون آپ کو فیصل بینک کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ دوستو اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ جو ہے 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلو، میں نے ان کی تمام چیزوں کو ریڈ کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو آپ یہاں پہ کلک ہیئر کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی تمام تر تفصیلات انہوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو انہوں نے یہ جو قرضے کا سسٹم بنایا ہے یہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی انہوں نے قرضے کا سسٹم بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ سے مارک اپ ریٹ لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پروسیسنگ فیس ہوتی ہے، یہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پورا ایک سسٹم جو قرضہ دینے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے سسٹم بنایا ہے۔ آگے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے، آپ قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا۔ اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 12 مہینے سے لے کر 5 سال تک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے قرضہ واپس کرنے کا۔ 12 مہینے سے لے کر 60 مہینے تک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ 60 مہینے یہ بنتے ہیں 5 سال۔ تو جتنے بھی پیسے آپ لیں گے، چاہے آپ 2 لاکھ روپیہ لیں، 3 لاکھ روپیہ لیں، 4 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ، تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے 5 سال کا۔ آپ نے 5 سالوں کے اندر اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور مینشن کرتا چلوں، بہت سے لوگ آپ کو یہ چیز نہیں بتاتے، جتنا آپ قرضہ لیں گے 2 لاکھ روپے اگر آپ لیتے ہیں تو 5 سال کے لیے اگر آپ 2 لاکھ روپے لیں گے تو آپ کا جو مارک اپ ریٹ ہوگا وہ ہائی ہوگا، وہ زیادہ ہوگا۔ اگر آپ 2 لاکھ روپے لیتے ہیں 2 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے، پھر آپ کا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔
اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے پروسیسنگ اس کی جو فیس ہے وہ ہے 4000 روپیہ، یہ بھی آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ بہت سے بینک ایسے ہیں وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے پروسیسنگ فیس ہوتی ہے وہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا قرضہ جو ہے اپروول نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نے جو اس کی پروسیسنگ فیس ہے وہ ادا نہیں کرنی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کر لینا ہے، آپ نے پہلے کچھ بھی پیسے ان کو نہیں دینے جب تک آپ کا قرضہ اپروول نہ ہو جائے۔ جب آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے آپ کو مل جائے گا، اس وقت آپ ان کی جو فیس ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں جو اس کا کرائٹیریا ہے کتنی ایج ہونی چاہیے قرضہ اپلائی کرنے کے لیے، دوسری جو چیزیں ہیں جو ایک کرائٹیریا کے لیے ہوتی ہے، ہر بینک جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ 2 ضمانتی لے کر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 22 سال عمر ہونی چاہیے، 21 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے قرضہ اپلائی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرائط و ضوابط وہ لگاتا ہے۔ تو اس بینک کی جانب سے کوئی ایسے شرائط و ضوابط یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک مرتبہ اپلائی کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ڈسکشن اس حوالے سے کر لینی ہے، ایک تو مارک اپ ریٹ کے حوالے سے، دوسرا کرائٹیریا کے حوالے سے۔ میرے خیال میں اگر یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھی تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں۔ دوستو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپلائی نام کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے بیسک انفارمیشن یہاں پہ ان کو فراہم کرنا ہوگی، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، تو یہاں پہ بیسک انفارمیشن جو ہے آپ نے یہاں پہ ان کو فراہم کرنا ہوگی۔ یہاں پہ دوستوں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ سیلری پرسن ہیں یا پھر آپ بزنس مین ہیں دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے دوستوں آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہوگا، اس کے بعد CNIC نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ڈیٹ آف برتھ کیا ہوا آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کی سٹی کون سی ہے۔ یہ مخصوص سٹی ہیں پاکستان کے جہاں پہ آپ کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنی سٹی کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ اپنا موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے، یہاں پہ ان کو آپ نے بتانا ہوگا آپ سیلری پرسن ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا ادر ہیں، کوئی آپ ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ ٹیچر ہیں، کوئی اور آپ کام کرتے ہیں تو پھر ادر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ کچھ انفارمیشن آپ سے مانگی جا رہی ہے، آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بھی پر کرنا ہوگا۔ آپ کے گھر کا فون نمبر یہاں سے آپ سے مانگا جا رہا ہے، آپ کا ذاتی فون نمبر جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہاں سے اماؤنٹ پوچھی جا رہی ہے، آپ کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں، 2 لاکھ روپے کی آپ کو ضرورت ہے، 3 لاکھ کی ضرورت ہے۔ منیمم اماؤنٹ جو ہے میکسیمم انہوں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ جو ہے 50,000 روپے سے لے کر منیمم جس کی اماؤنٹ ہے وہ 50,000 روپے ہے اور میکسیمم اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ تو 5 لاکھ کے درمیان میں جو آپ 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ کے درمیان میں آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد دوستو آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہوگا، اپنی درخواست کو آپ نے جمع کروا دینا ہے، آپ کی درخواست ان تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد یہ خود آپ سے رابطہ کریں گے، جو بھی ان کو ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی یہ آپ سے تھوڑی بہت انفارمیشن لیں گے کہ آپ کو کس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا کچھ اور ڈیٹیل آپ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے ان کے بینک میں جانا ہے، فیصل بینک کے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے آپ کو ایک درخواست دی جائے گی، وہاں پہ جو آپ کے بیسک ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی فوٹو کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی، آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور آپ سے چیز کہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ان کو چیز فراہم کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ پوری ڈیٹیل ہوگی جو آپ کو بتا دی جائے گی اپلائی کرنے سے پہلے فیصل بینک کی جانب سے۔ تو تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے اپنے ایک دوست سے لی ہیں جس نے فیصل بینک سے قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی، تو اس سے میں نے چیزیں پوچھنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتے جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی ہیں، تو اس چیز کا بتانے کا مقصد یہی ہے، میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، میرا کام ہے آپ کو بتانا ایک چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے قرضہ لینا چاہیے اس بینک سے تو آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو بھائی یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے فیصل بینک کی برانچ کے اندر جانا ہوگا جو آپ کے علاقے کے اندر ہے، وہاں پہ آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا۔ اس کا جو ایک پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے 1 ہفتے کا یا 5 دن کا، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، وہ آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے گا 5 دنوں کے اندر یا 4 دنوں کے اندر، اس کے بعد آپ کو قرضہ مل جائے گا اس بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔